کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے خاص، وہ سارے سابقون سے آئیں گے۔ اب کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ آدم صفی اللہ کے جسم کو جنت الخلد کی مٹی سے بنایا، امام مہدی کے پیروکار کو جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے، تو پھر کون فائدے میں رہا، آدم علیہ السلام یا تنویر علیہ السلام؟ اچھا اتنی بڑی بات کہہ دی، ارے جیزس کہہ رہا ہے یا سے بہتر ہوگا میرا مرید، تو ہم آدم سے بھی بہتر نہیں بنائیں گے مرید؟ وہ جو روحیں ہیں سابقون کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی، یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا اظہار ہے۔ وہ تو قرب، محبت اور جلوے کی ہیں، ان کی تو فطرت میں قرب ہے، محبت ہے، جلوہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سابقون میں سے کوئی روح آئے اور اس کا جسم اس دنیا کی مٹی سے بنائے اس دنیا میں آنے کے لیے، یہ قانون کے ہی خلاف ہے۔ اب حدیث میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی انبیاء مرسلین ہیں ان سب کی جسم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے نا، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں جنتیں تو 7 ہیں، تو پھر کون سے مرسل کے جسم کو کون سی جنت کی مٹی سے بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدم علیہ السلام کے جسم کی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ آف ایگزوبرنس ویسا ہی ہو جیسا ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا تھا۔ وہ افضل کیسے ہوا؟ ہر چیز میں افضلیت ہونی چاہیے نا، روح افضل ہے تو جسم بھی افضل ہوگا نا۔ آدم علیہ السلام کے جسم کو خلد کی مٹی سے بنایا، اس کے بعد کسی کو دارالقرار سے بھی بنایا ہوگا، دارالسلام کی مٹی سے بھی بنایا ہوگا نا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت الفردوس کی مٹی سے جسم بنا ہوگا، بہتر کیسے ہوگا؟ وہ سابقون سے ہی آیا ہے نا۔ اگر تیرے جسم کو فردوس کی مٹی سے بنایا، اب تیرے سامنے کوئی حور آئے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ حور آئے گی تیرے سامنے، تو ہو سکتا ہے تو چمٹ مار کے بھگا دے۔ تو تیرے جسم کی مٹی کی فطرت میں صرف رب کا جلوہ ہے، نہ کسی عورت کا مزہ ہے، نہ کسی حور کا مزہ ہے، تیری فطرت میں ہی رب کا مزہ لکھ دیا نا۔ اب تو کیا کرے؟ اب تو یہ ہے کہ اگر وہ تجھے ہاتھ لگا لے تو اس کی قسمت سدھر جائے۔ اب یہ ٹیکنیکلٹی سمجھ میں آ گئی کہ امام مہدی کا پیروکار آدم سے بھی افضل کیسے ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعہ یہ جو کنجر ہے وہ مولا علی کو نبیوں سے افضل نہیں مانتے۔ محمد رسول اللہ کا وصی ہے، نبیوں سے تو اعلیٰ ہوگا ہی، مولا علی نبیوں سے افضل تو ہوں گے، ان کو جنت الخلد سے بنایا۔ مولا علی کی جو مٹی ہے جسم کی وہ تو جنت الفردوس کی ہے۔ اوے ان کے قدم جس مٹی پہ لگے اس مٹی کو آج تم نے اپنی سجدہ گاہ بنا لیا، تو ان کی کیا شان ہوگی؟ ان کے قدم جس مٹی کو لگے تو تمہارے لیے وہ سجدہ گاہ ہو گئی نا۔ کربلا کی مٹی لا کے اس پہ ماتھا ٹیکتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ وہاں حسین کے قدم لگے تھے، اس لیے سجدہ گاہ ہو گئے۔ تمہاری اگر تنیت میں فردوسیت ہوگی تو پھر تمہیں رب کے علاوہ کوئی چیز سکون نہیں دے گی، رب کے دیدار، رب کے جلوے کے علاوہ کوئی چیز باعث سکون نہیں بن سکتی۔